علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ندیم رحمان ملک۔ ناظرین اکرام، انجینئر عبدالحکیم ملک کی ایک اور شاہکار تصنیف کردہ کتاب اٹلس قرآن انبیاء و رسل علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اٹلس قرآن کی جلد دوم ہے، جسے اردو اور انگریزی میں انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب نے تصنیف کی ہے۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض پر 1,24,000 انبیاء کرام و رسل کو مبعوث فرمایا، جس میں سے 315 انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتب صحائف سے نوازا گیا۔ یقیناً تمام انبیاء کرام مبلغ حق اور معلم انسانیت، نور و ہدایت کا سرچشمہ تھے۔ وہ دنیا میں ہادی و رہبر بن کر آئے۔ ان سب پیغمبران کی تعلیم اور بنایا ہوا راستہ آج بھی اتنا ہی سچا اور برحق ہے جتنا کل تھا۔ چونکہ تورات مقدس کا زیادہ تر مضمون تاریخ قوم بنی اسرائیل پر مشتمل ہے، جبکہ انجیل مقدس کے مندرجات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات کا احاطہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ان صحائف میں بیشتر انبیاء کرام کے حالات و واقعات کی تفصیل ملتی ہے۔ اس کے برعکس قرآن کریم کا موضوع نہ تو تاریخ عرب ہے اور نہ ہی سوانح حیات محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ کتاب تو تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور معزت و عبرت کا پیغام اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسی لیے اس میں بعض انبیاء کرام کے واقعات کو محض مثال اور دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں 25 انبیاء و رسل کا تذکرہ واضح طور پر جبکہ 4 کا ذکر اشارتاً ملتا ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کا ذکر کئی جگہ مختصر اور کئی جگہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، جبکہ بعض پیغمبران کی سرگزشت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے اسے دہرایا بھی گیا ہے۔ اس اٹلس کی اساس و بنیاد قرآن کریم پر رکھی گئی ہے، اس لیے ہر پیغمبر علیہ السلام کے بیان کے پہلے حصے میں ان سے متعلق تمام آیات قرآنی کا عربی متن تراجم اردو انگریزی کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں شجرہ نسب، واقعات کا پس منظر اور حکایات کی تفصیل کے لیے اکابرین دین اسلام کی تشریحات، عصر حاضر کی تاریخی و جغرافیائی تحقیقات اور مغربی محققین کی تصریحات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ البتہ کتب عہد قدیم اور قرآن کریم کے مابین جہاں تعارض نظر آیا، وہاں دونوں کے درمیان تطبیق دے دی گئی ہے، جس نے قرآن کریم کی صداقت ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ قارئین پر اسرائیلی روایات اور معاندین کے اعتراضات کی حقیقت واضح ہو جائے اور بین المذہبی مطالعہ کا رجحان فروغ پا سکے۔ اس اٹلس کی تیاری میں موضوعات کا انتخاب، نایاب شجرہ نسب، تاریخی دستاویزات کی تلاش، قدیم نایاب تصاویر کا حصول، جدید مقامات کی تصویر کشی، نقشہ جات اور جداول کی تیاری، اندرون ملک اور بیرون ممالک لائبریریوں میں حتی المقدور سعی کی گئی ہے کہ اٹلس میں بلا تقطیع نقشہ جات، تصوراتی خاکہ جات اور غیر ضروری منظر کشی کی بجائے عہد حاضر کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے تاریخی اور جغرافیائی تحقیق پر مبنی قدیم اور جدید نقشہ جات، نایاب تصاویر اور تاریخی دستاویز کا بیش بہا خزانہ ارباب ذوق کی نظر کیا گیا۔ آپ اس کی فہرست ابواب پر نظر ڈالیں تو انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی تمام تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد مومنین و صالحین، اسماء ابرار وہ بھی موجود ہے، جس میں حضرت حوا علیہ السلام، حابیل ابن آدم علیہ السلام، خضر علیہ السلام، حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام، ذوالقرنین علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، اصحاب کہف، اصحاب رقیم اور زوجہ فرعون وہ تمام
موضوعات اس میں شامل ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ انگریزی میں بھی اس کی ٹرانسلیشن دی گئی ہے۔ یوں ناظرین کرام، اس اٹلس کی ایک اور انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جن انبیاء کرام کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے ان سے متعلقہ تمام ایسے مقامات اور نشانات کو بھی تصویری شکل میں ناظرین کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، جو کسی نہ کسی حالت میں زمین کے کسی حصے میں موجود محفوظ ہیں۔ یوں عہد قدیم کے وہ آثار جو اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، محترم عبدالحکیم ملک کی مرتبہ اٹلس کے مطالعے سے قارئین کے سامنے آ جائیں گی۔ یوں انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب نے جو راستہ اختیار کیا، اپنے لیے جو اسلوب منتخب کیا، وہ بہت کٹھن اور دشوار گزار تھا، مگر اللہ کی طرف سے اولاد آدم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے بھیجے جانے والے برگزیدہ پیغمبران سے ان کی والہانہ محبت اور عقیدت نے آسان بنا دیا۔ لہذا ناظرین کرام، اس اٹلس سے جہاں طلباء، اساتذہ، ریسرچ اسکالرز اور زندگی کے مختلف شعبہ فکر کے قارئین مستفید ہوں گے، وہاں مغربی تعلیم یافتہ مسلم نوجوان نسل بالخصوص اور دین اسلام سے دلچسپی رکھنے والے دیگر مذاہب و عقائد کے متلاشیان حق بالعموم مستفید ہو سکیں گے۔ عبدالحکیم اپنے قلبی لگاؤ اور اخذ و استفادہ کی صلاحیت کے باعث متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ یہ اٹلس اپنے فصاحت و طباعت کے اسلوب سے اپنے قاری پر جامع اور مستند ہونے کا ایسا بھرپور اثر چھوڑتی ہے جو اس کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے۔ جہاں اس کی علمی تحقیق قاری کو خیرہ کرتی ہے، وہاں اس کی سہل نویسی، ترتیب و تفصیل اسے ایک منفرد بنا دیتی ہے۔ یہ تھی اٹلس قرآن جلد دوم، انبیاء و رسل علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔